اور ایک ہے محفوظ۔ اللہ کے جو ولی ہیں صحابہ اہل بیت وہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ اچھا، یہ دو لفظ جو میں نے بولے یہ اصطلاحی ہیں، کیونکہ بہت جگہ ایسے لفظ ہوتا ہے وہ عصمت والا لفظ محفوظ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ معصوم کا جو لفظ ہے ایک خاص اصطلاح ہے علم کلام کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور محفوظ کا لفظ بھی یہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ تو علم کلام کے اندر معصوم کس کو کہا جاتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ وہ ہستیاں ہیں، شخصیات کے گناہ جن کے قریب ہی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی۔ تو معصوم کون کون ہیں؟ عقیدہ ہم نے کیا سمجھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین علیہ السلام تشریف لائے، تمام کے تمام ہر قسم کے گناہ سے کیا ہیں؟ بولو، آپ نیند میں بیٹھے ہیں شاید۔ معصوم، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں عرف میں چھوٹے بچوں کو کہہ دیتے ہیں مشوم بال ہے، اے معصوم ہے، تو وہ معصوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ لکھے نہیں جاتے جب تک کہ بالغ نہ ہوں، سن رہے ہو؟ تو وہ معصوم نہیں ہوتے۔ جتنے فرشتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سارے اللہ کے فرشتے، یہ نوری مخلوق، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اسی ڈیوٹی پہ، نہ یہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، نہ یہ تھکتے ہیں نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے۔ سارے فرشتے کیا ہیں؟ معصوم۔ اور سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام معصوم، ٹھیک ہے؟ باقی صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں وہ محفوظ، کیا؟ محفوظ۔ یہ عقیدہ یاد ہو گیا؟ محفوظ لفظی معنی کی